السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، عزیز دوستوں، ساتھیوں اور ماں بہنوں، حضرات سورہ صافات کی تلاوت کی جا رہی ہے۔ سورہ صافات کی ابتدائی 10-12 آیتیں اپنے وظیفوں میں رکھیں، صبح میں شام میں اس کو ضرور پڑھا کریں۔ بہت ساری بیماریوں کا بھی علاج ہے، بہت سارے جادو ٹونا مختلف حسد کی بنا پر نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اس کا بھی ان آیتوں کے اندر علاج ہے۔ اعمال قرآنی مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان فضائل میں ان آیتوں کو ضرور لکھا ہے کہ اپنے وظیفے میں پڑھو۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے مدعاء المسنون بلکہ لکھے، اس میں بھی لکھا گیا، اور کئی لوگوں نے ان آیتوں کے تعلق سے لکھا ہے کہ بڑا محفوظ آیتیں ہیں، اس کو وظیفے میں پڑھنا چاہیے۔ اور اس سورہ کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے انبیاء پر سلام بھیجا ہے، نوح پر، ابراہیم پر وغیرہ پر۔ حضرات حضور سے پہلے جتنے انبیاء آئے ہیں ان کا نام اگر سنتے ہیں علیہ السلام بولنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، جن کا بھی نام سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد آپ پر جو صحابہ ایمان لائے اور مرتے تک اس پر قائم بھی رہے، ان کا نام سنیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک کیٹیگری سے یاد رکھیے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سننے والے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں درود بھیجنا چاہیے، اگر نہیں بھیجتے ہیں تو یہ بڑی وعید آئی ہے۔ حضرت جبرائیل نے بدعا کی، حضور نے آمین کہا، اس سے پہلے میں حدیث بیان کیا ہوں۔ کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود ہے۔ آپ کا نام سنے تو کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم بولنا چاہیے۔ اسی طریقے سے حضور کے بعد اور آپ کے صحابہ سے کچھ لوگ ملاقات کیے، حضور سے نہیں، آپ کے صحابہ پر، وہ تابعی کہلاتے ہیں۔ ان کا نام سنتے ہیں تو رحمت اللہ علیہ، اللہ کی ان کے بعد رحمت ہو۔ حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، شافعی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے اوپر یہ الفاظ بولنا چاہیے۔ ایک کا لفظ ایک کو نہیں، یہ شرائط ہیں، سمجھے آپ، اس کا خاص خیال رکھیں۔ سورہ صافات کے اندر مضامین آئے ہیں، یہ سارا نظام کائنات ایک ہی اللہ کی بندگی میں چل رہا ہے۔ ذرا سوچو، ایک کائنات ایک منٹ ادھر ادھر ہوئے بر وقت پر سورج نکلنا، ہوائیں چلنا، سمندر، یہ سب چیزیں غور کرو آپ۔ اتنا بڑا وہ نظام چلاتا ہے، ایک انسان مرنے کے بعد اسے دوبارہ اٹھانا اللہ کے لیے کیا مشکل کام ہو، اس پر یقین کرو۔ اے لوگوں، قیامت کے دن ہر ایک کو اللہ کے دربار میں کھڑے ہونا پڑے گا اور ہمارے اعمال کا حساب اللہ کے پاس دینا پڑے گا۔ اس کی تیاری ہر ایک کو ہونی چاہیے۔ وہاں کوئی ہیلے نہیں چلیں گے، کوئی بہانے نہیں چلیں گے، کوئی ریکمنڈیشن نہیں چلے گا، کچھ دے کے بچنے کی کوشش کریں گے، وہاں نہیں چلیں گا۔ جو کرے ہیں اسی نتیجے پر ثواب ہے، یہ بھی لکھا۔ پھر ایک آیت آئی ہے کہ بھٹکانے والے حشر کے دن ایک دوسرے پہ الزام لگائیں۔ آج کتنے آرگنیشن ہیں، مسلمان بھی ہیں، بھٹکوں میں آ جاتے ہیں، گمراہی میں آ جاتے ہیں، نماز دین سے بھی جو پھر جاتے ہیں، یہ تمام بھٹکانے والے ہیں، تو ان کی باتوں میں کبھی نہیں آنا چاہیے۔ آج کل جو ہے، ایک آپ کو نہیں معلوم ہے، آپ لوگ پڑھنا چاہیے میرے خیال میں، آج کل جو ہے ینگسٹرس میں، نوجوانوں میں ایک نیا رجحان زیادہ کوشش کی جا رہی ہے کہ خدا ہی کو مت مانو، خدا ہے ہی نہیں۔ اور اس میں بہت بڑے ہائی لیول یونیورسٹیز میں پڑھنے والے مسلم طلباء، طالبات اس سے متاثر ہو رہے ہیں، مانتے ہی نہیں خدا کو۔ ایک بڑی تعداد ان کا آرگنیشن ہے، کام کر رہے ہیں۔ اور ایک دوسری اہم بات میں توجہ دلا رہا ہوں کہ خودکشی کا رجحان بھی نوجوانوں میں بہت بڑھ رہا ہے۔ معمولی سی بات پہ ماں باپ کچھ بول دیے، کوئی چیز نہیں دیے، کسی چیز سے کرے، فوری خودکشی کا رجحان بھی بڑھ رہا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ پڑھیے، رپورٹس پڑھیے، سروے رپورٹ پڑھیے، ہر سال میں آتے ہیں رپورٹ، پوری دنیا کے بھی آتے ہیں، ملک کے بھی آتے ہیں، اسٹیٹ کے بھی آتے ہیں۔ یہ رجحان کیوں ہو رہا ہے لڑکیوں کے اندر یا لڑکوں کے اندر؟ زندگی کو ہار مار جانا،
یہ بڑی غلط فہمی کی بات ہے اور اس کی سزا بہت بڑی ہے۔ یہ رجحان جو ہوتا ہے یہ اچھی علامتیں نہیں ہے، دین سے دوری کا ہوتا ہے یا صحبتوں کا ہوتا ہے، کلچر کا ہوتا ہے، ایسے دوستوں کا انتخاب ہوتا ہے جو ایسے UAE کے اندر جو یونیورسٹیز ہیں وہاں پر مسلم طلباء کی ایک ریسرچ کی گئی تو کئی مسلم طالبات دونوں ہیں کہ وہاں خدا کو ماننے والے نہیں، خدا کو مانتے ہی نہیں، بے سببا سے ہوتے ہیں۔ یہ رجحان کیوں ہو رہا ہے، کس طریقے سے بنایا جا رہا ہے، آپ کو یہ بتا رہا ہوں۔ میں ایجوکیشن سے تعلق رکھتا ہوں، پڑھاتا ہوں، 40 سال سے میں اسی تدریس میں ہوں۔ میں آج جو سسٹم ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مذہبیت کی بنیاد پر ہٹانے کے لیے سلیبس میں آ چکا ہے۔ سلیبس میں کتابیں جو پڑھائی جاتی ہیں CBSE سلیبس وغیرہ میں یہ مضامین کو انکلوڈ کیا گیا ہے۔ ابھی حال میں ایک مضمون آیا ہے مسلمانوں کے تعلق سے بد فہمی پیدا کرنا، یہ سب ان کی سازشیں ہیں۔ یہ سازشوں سے بچنے کے لیے کیا کرنا، سوچو آپ۔ خالی نماز پڑھ لیے ہمارے کیا فکر ہے، نہیں ہے۔ قرآن بیدار کرتا ہے، بچانے کی کوشش کرتا ہے، دین کا ماحول پیدا کریے خدا کے لیے۔ اور حالات یہ ہیں آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں بات، یہ میری کوئی اپنی کہانیاں نہیں ہے، جو ہے وہ بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اب آپ کو سوچنا ہے، ہم کو سوچنا ہے کہ حالات کدھر جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں ہم۔ پھر اس کے بعد کہا بھٹکنے والے بھٹکنے والے دونوں بھی قیامت کے دن ایک دوسرے پہ الزام لگائیں گے، اور الزام لگانے کے بعد دونوں کو اللہ تعالیٰ سزا دے گا اور ان کو بڑی سزائیں ہوں گی۔ ہاں میں مسلمان بچوں سے یہ بھی کہتا ہوں، آپ دین پہ چلتے ہیں یا دین کے احکام پہ چلتے ہیں، حلال کماتے ہیں، دنیا آپ کو تنگ کرے گی، ستائے گی، مذاق بھی اڑائے گی آپ کا، لیکن آپ اس کی پرواہ نہیں اپنی آخرت کے لیے ہے۔ جو رسول صافات میں آتا ہے کہ لطف اندوز نیک لوگ اچھے رہیں گے، دوزخی جنت میں رہیں گے۔ ان میں سے ایک کہنے لگا، دنیا میں میرا ایک ساتھی تھا جو میں دین پہ چلتا تھا تو بیوقوف سمجھتا تھا، آخر کار مجھ پہ مذاق کرنے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اسے دوزخ میں ڈھکل دیا۔ اس پہ برداشت ہونا چاہیے، بحث بنواس بھی نہیں ہونی چاہیے، اپنے دین پہ جمو۔ یہ دین پہ جب میں کب رہ سکتے ہیں، ہمارا ایمانیات مضبوط ہو، جو قرآن نے فاؤنڈیشن رکھا۔ ہمارا فاؤنڈیشن صحیح نہیں، ہمارے فاؤنڈیشن کی طرف توجہ دینا، ہمارے بچوں کو توجہ دینا۔ ایمانیات بیس ہیں ہمارے، ایمان کے ساتھ، پختہ عقیدے کے ساتھ دنیا کے کسی گندے سے گندے ملک میں بھیج دو، یہ ایمان مضبوط رہا وہ اپنے آپ کو بچا کے رہیں گے۔ ایمان کمزور رہا، یاد رکھے کہ حالات کے حساب سے ڈھل جائیں گے اور اس کا پچھتاوا ہوگا، اور پچھتاوے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اور قرآن عظیم کا احسان ہے، اللہ کا احسان عظیم ہے، اس دن کے پچھتاوے سے ابھی بیدار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ تیرے پاس آئیں، وہاں ہمارا پچھتاوا نہ ہو، بلکہ تو یہاں ہمیں ہدایت سے مالا مال فرما تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، دنیا کے یہ حالات کا میں جب ذکر کرتا ہوں، سنتے بھی ہیں، تو ایک بات یاد رکھیے، مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ حالات ہوتے ہیں، ہوتے رہیں گے۔ آج اس ملک میں ایک باطل طاقتیں ذہنوں کو متاثر کرنے کی پوری کوشش کرتے رہیں گے، لیکن ان حالات میں قرآن بھی ہمارے لیے بڑے دعوت فکر دیتا ہے کہ ایسے حالات کتنے بھی بگڑ جاؤ تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اس کے لیے کیا کرنا ہے کہ اپنے آپ کو دین سے تعلق رکھیں۔ دین سے تعلق رکھنے کے لیے الحمدللہ لاکھ لاکھ شکر ہے، اس شہر کے اندر مختلف قسم کی تنظیمیں دین میں کام کر رہے ہیں، لڑکیاں بھی ہیں، جوان بچے بھی ہیں، سب لوگ ہیں دین میں کام کر رہے ہیں، نہیں بول کے نہیں ہیں۔ ہم ان تنظیموں سے اٹیچ ہونا ضروری، یہ مت دیکھے کوسی جماعت ہے، انہوں کیا ہے، انہوں یہ ہیں، وہ ہے، اس سے تعلق نہیں ہے، دین سے اٹیچ رہنا۔ اس کا بڑا ذہن پڑتا ہے، ویکلی اجتماعات ہوتے ہیں، منتھلی پروگرام ہوتے ہیں، ہالیڈیز میں کچھ لوگ جوان بچے جماعتوں کی شکل مل کے کام بھی کرتے ہیں، یہ سب ہیں نہیں۔ اس سے اٹیچ رہنا یہ بہت بڑی اچھی بات ہے، اور اس سے تعلق رہنا بہت اچھی بات ہے۔ اس دور میں نفرت کا جو ماحول کریٹ کیا گیا ہے، ہم نے کبھی محبت کا پیغام دیا ہے کیا؟ بتائیے۔ کل ہی میں کچھ نوجوانوں سے بات ہوئی،
IT कंपनी में काम करते हैं बहुत सारे लोग, हालांकि माहौल कैसा है, मेजॉरिटी हिंदुओं की है। मालूम हुआ कि IT कंपनी में गैर मुस्लिम बच्चे इफ्तार का इंतज़ाम मुसलमानों के लिए करते हैं, बाकायदा नमाज भी पढ़ते हैं। होता है, वो भी इंसान है, उनके अंदर इंसानियत है। लेकिन हम अल्लाह के बंदों के सामने इस्लाम को पेश करें, हमको पेश करें कि हम क्या हैं। एक अच्छा मौका है रमज़ान का, इफ्तार के मौके होते हैं, गैर मुस्लिमों को बुलाइए अपने पार्टियों में। फ्लैट सिस्टम जहाँ रहता है, मुसलमान से वाकिफ नहीं, गैर मुस्लिम से क्या ताल्लुकात होंगे हमारे, बुलाइए, बताइए, वो समझेंगे। आज हम नहीं समझेंगे, ये हमारा कसूर है, अब रोते रहेंगे। और कुरान तो कहता है कि फिक्र होने की जरूरत नहीं, तुम करो काम, ये काम, उनसे मोहब्बत से पेश आओ, माहौल पेश करो, दीन क्या है पेश करो, अल्लाह के बंदों के सामने दावत का काम करो, देखो माहौल कैसे बदलेगा। ये कुरान मैसेज देता है। सूरह साफात की एक आखिरी आयत है, उसमें देखिए, उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया, सब पैगम्बरों का जिक्र आया, हर एक पैगम्बर पे सलाम भेजी गई। ये आयत भी गौर तलब है। जो लोग दावत इस्लामी को कबूल करने से इनकार करते हैं, बड़े बड़े अजीनेस रहते हैं, ऑफिसर होते हैं, बड़े बड़े जस्टिस होते हैं, बड़े दिमाग वाले होते हैं, कईयों नहीं मानते दीन की बात। कुरान कहता है, देखिए उसूल, जो लोग दावत इस्लामी को कबूल करने से इनकार करते हैं, मुसलमानों कभी ये मत समझो इसकी वजह ये नहीं है कि इस्लाम कोई कमज़ोर है, मुसलमानों के अमाल कोई कमज़ोर है, कुरान कमज़ोर, इस्लाम कमज़ोर है, ये हरगिज़ नहीं है, बल्कि उनका तकब्बुर, अंधी तखलीद उनको दीन कबूल करने से मजबूर कर रही है। हमारे बाप दादा हैं, क्या होता कि हुकूमत क्या करती कि, यही वजह है। और मुसलमान का ज़हन ये होता है कि वो किसी से नहीं डरता है, अल्लाह का पैगाम पेश करता है, वो जब पेश करता है कोई ताकत उसे डराती नहीं है, वो सब डरने लगते हैं। ये कुरान का अंदाज को समझिए खुदा के लिए। कुरान क्या चाहता है, क्या मायूस होने की जरूरत नहीं है, अपने आप को पेश करो, दीनी माहौल क्रिएट करो। आप घरों में अंदाजा लगाइए, एक छोटा सा बच्चा रहा, 2 साल 3 साल का बच्चा है, घर में आप बाकायदा जाने नमाज पढ़ के नमाज पढ़ते रहते, देखता रहता, उसके बाद चंद दिन के बाद वो नकल करता, उन्हें जानेमाज बिछा के नमाज, आप बोलते तो नहीं ना उसको, माहौल क्रिएट कर रहे हैं आप, एक माहौल दे रहे हैं आप, वो माहौल को क्रिएट करिए, किसी इस्लामी तंजीम से अटैच होइए, महीने में एक बार ही क्यों ना सही, अल्लाह के दीन को समझने, अपने दिल का तस्किया करने के लिए ये काम करेंगे। अल्लाह ताला यकीन हमको अपने दीन पर हिफाजत रखे। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें ये तौफीक अमल नसीब फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ दोस्तों, साथियों, 2 अहम तरीन सूरे जो है मक्की सूरे हैं और इनके मज़ामीन क़यामत के दिन हालात जो होते हैं उस वक्त के मंजर कशी की गई है। खुदा के दरबार में खड़े होंगे, हिसाब किताब होगा, एक एक नेमत का ज़िक्र होगा, एक एक नेमत पे पूछ होगी, शैतान भी आएगा, अपना उज़ुर बहाने पेश करेगा। लेकिन कुरान का उसूल ये है कि देखो ये दिन आने पे यकीन करो, हर हाल में अल्लाह के पास जाने वाले, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें। आज जो दुनिया में जंग के हालात गुज़र रहे हैं, ज़रा सा सोचे वहाँ पे क्या गुज़र रही हुई। रमज़ान जैसे रमज़ान में रोज़ाना मासूम इंसान मर रहे हैं, खौफ का माहौल तारी। दुआ करें। अब जो लोग दुबई वगैरह में रहते हैं, हालात बहुत ख़राब हैं। मेरा भी बच्चा रहता है, आज टेलीफोन पे बात हुई, घर के करीब जो है एक गिरा है, आग लग गई। कितने रिश्तेदार हैं हमारे, ख़ासकर दोस्त अहबाब हैं, क्या परेशान हाल में गुज़र रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने अच्छा रखा है, लेकिन हम ये भी अल्लाह से दुआ करें ये जंग के बादल जल्द से जल्द छट जाए। इंसान की कोई कदर कीमत नहीं, कोई कीमत नहीं। हज़ारों लोग जान गंवा रहे हैं, जिनके आंखों के सामने बच्चे चले जा रहे हैं, क्या हाल होगा भी क्या। ये तो एक छोटा मंजर है, क़यामत के दिन क्या हाल होगा
جو ساری انسانیت بکھر جائے. اور قرآن یہ مناظر پیش کرتا ہے. دیکھو ذرا سمجھ جاؤ زندگی کیا ہوگی. آج ہے کل نہیں رہیں گے، صبح ہیں نہیں رہیں گے، روزانہ واقعات سنتے ہیں ہم. حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو قوت فیصلہ، سلطنت، حکمت، یہ تمام چیزیں دی تھی. اللہ ایسے بندوں کو بہت پسند کرتا ہے جو دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرتے رہتے، قصوروار ہوتے، سجدے میں گر کر اللہ سے دعا کرتے ہیں، اپنی غلطی پر شرمندہ ہوتے ہیں، اپنی غلطی پر اڑے نہیں رہتے ہیں. اللہ فرماتا ہے ہم نے کائنات کو بیکار نہیں پیدا کیا ہے، تم جو چاہے کرو، اس کی سزا اور جزا نہ ہو. اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیجا، نعمتوں سے دے کے بھیجا، کمانے کی صلاحیتیں دیا، سب کچھ دیا، اور یہ سب اختیارات دینے کے بعد تم جو چاہے کرو نہیں چلے گا. اللہ نے جب پیدا کیا ہے، اللہ نے بہت ساری چیزیں دی ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس روئے زمین پر اللہ کے ہی قانون چلے، اللہ ہی کے بات چلے، وہ چاہتا ہے. سیدھی سی بات. جب اس کے خلاف کریں گے تو اللہ کا غضب بھڑکے گا. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ کی طرف کثرت سے رجوع کرنے والا، اللہ نے ان کو آزمائش میں مبتلا کیا، اللہ نے معافی کی. حضرت ایوب کا ذکر آیا، کتنے مسائل میں تھے، کتنے پریشانیاں تھے. ان پریشانیوں میں وہ دین سے نہیں چھوٹے، اللہ سے رستہ نہیں توڑے، وہ اللہ سے رستہ مضبوط کرے. بولے اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، یقیناً مسنی الضر، بہت بڑی تکلیف پہنچی ہے، اور اس تکلیف کو تو ہی دور کر سکتا ہے. ہماری زندگیوں میں تکلیفیں آ رہی ہیں، آتے رہیں گی، کہیں بچوں سے، کہیں کاروبار سے، کہیں ملک سے. ان تمام چیزوں سے اللہ کی طرف رجوع ہو کر اللہ پہ بھروسہ رکھیں. اے اللہ ہمیں آزمائش میں مبتلا مت کر. دعا کریں، ہم دعائیں ہیں. وہ عقل مند لوگ وہ ہیں جو خوشحالی میں خدا کو نہیں بھولتے، خوشحالی میں خدا کو نہیں بھولتے، بدحالی میں اس سے مایوس نہیں ہوتے. سوچیے حالت، خوشحالی ملی ہے تو اللہ کو بھولتے نہیں، بدحالی میں مایوس نہیں ہوتے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں. جو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتا ہے، اللہ اسے کامیابیوں سے نوازتا ہے. اے اللہ ہم اسلام لائے ہیں، ایمان لائے ہیں، تجھی پہ بھروسہ کرتے ہیں، تجھی کی طرف پلٹتے ہیں. اے اللہ ہمارے حالات کو تو بہتر جانتا ہے، امن کی دعا کرتے ہیں. اے اللہ سارے انسانیت امن سے زندگی گزارے. اے اللہ یہ توفیق عمل نصیب فرما دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ زمر مکی سورہ ہے. آج کے جو مضامین ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کا مقصد کیا ہے. آج کے جو ٹاپک، اس کو ایک ٹاپک ذہن میں رکھ لیجئے. آج کے پورے عنوانات انسانوں کو، مسلمانوں کو، خاص کر ایمان والوں کو آخرت کی فکر کی تیاری کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک جملے میں آج کا عنوان یاد رکھیے، آگے چل کے. ہر شخص اپنے اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے. جب ان پر کوئی آفت آتی ہے تو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور پکارنے لگتے ہیں. جب مصیبت دور ہو جاتی ہے تو اللہ کو بھول جاتے ہیں، کسی اور کا احسان سمجھ کر شرک میں ڈھل جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کو دنیا اور آخرت میں سدھار دے گا، کامیابی دے گا. نمبر ایک، ہمیشہ اللہ کا ڈر رکھتے، ظاہر میں، باطن میں، مسجد میں، مسجد کے باہر اللہ کا ڈر رکھتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے ہمیں. جس بات کا حکم دیا گیا ہے وہ مان لیتے ہیں، بحث و مباحثہ نہیں کرتے. یہ اللہ کا حکم ہے، مجھے کرنا ہے. جس سے منع کیا گیا ہے اس سے رک جاتے ہیں. جو کہتے ہیں پہلے عمل کر کے بتاتے ہیں، اس کے بعد جو ہے دوسروں کے پر آسانیاں ہوتی ہیں. سب سے بڑا نقصان اٹھانے والا شخص کون ہے؟ سب سے بڑا گھاٹا اٹھانے والا جو شخص اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو اور اس کے احکام سے واقف نہیں کرایا، وہ بڑا گھاٹے میں ہوگا. دنیا اور اس کی زینتیں سب عارضی ہیں. پیسج کو نوٹ کریے، قرآن کی زمر کی آیتیں ہیں. دنیا میں، آخرت میں جب جائے گا سب سے بڑا نقصان کس کا ہوگا؟ جس نے اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو
نہ اللہ بتایا، نہ دین بتایا، نہ کچھ نہیں بتایا. جس کے لیے دنیا فنا کر لیا، جس کے لیے اپنی صلاحیتیں لگا دیا، جب خدا کے دربار میں جائیں گا اسے معلوم ہوگا کہ ان کے لیے میں نے سب کچھ کر لیا، ان کے بچاؤ کے لیے میں نے کچھ نہیں کیا، ان کو خدا شناس نہیں بنایا. حلال حرام، حدود اسلام، بیسک چیزیں بتا رہا ہوں. اسلام کی جو بیسک چیزیں ہوتی اس سے بھی ہم ناواقف ہیں، ہمارے نسلوں کو نابغ کرتے ہیں. ان کے تعلق سے قرآن نے کہا یہ بڑا گھاٹا اٹھانے والا شخص ہے دنیا اور آخرت. وہ شخص جو اسلام کے راستے کو چھوڑ کر گمراہی میں بھٹک رہا اس شخص کے برابر نہیں ہو سکتا جس کے سینے کو اللہ نے اسلامی حقائق سے واقف. یہ اللہ کی مہربانی، جس کو اللہ ہدایت دے دے تو دے دے، اور جس کو نہ دے تو وہ کتنا بد نصیب ہے. قرآن میں طرح طرح کی مثالیں دی گئی ہیں لوگوں، تاکہ تم آسانی سے سمجھ سکو. تم بات ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ سمجھاتا ہے، سختی سے بھی سمجھاتا ہے، عذاب سے بھی ڈراتا ہے، جنت کی خوشخبریاں دے کر بھی سمجھاتا ہے، تمہاری کامیابی کی ضمانت دے کے بھی سمجھاتا ہے. اے لوگوں ذرا سمجھو قرآن کے لیے. ان میں سے ایک شخص کی مثال اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. یہ ایک شخص ہے کئی آقاؤں کا غلام بنا ہوا ہے، ہر آقا اپنے طرف کھینچ رہا ہے. وہ شخص بہتر ہے جو ایک ہی آقا اللہ کا غلام بنا ہوا ہے، جو اسی کی عبادت کرتا ہے، اسی کو اپنے زندگی کا دستور بنا لیا ہے، وہی کامیاب ہوگا. ان آیتوں میں میرے دوستو ساتھیوں، یہ دنیا، یہ ہماری زندگی کب جائے گی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غالباً عصر کی نماز کے بعد مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے. اچانک زوردار بارش شروع ہو گئی، پانی جم گیا. اب ریتیلی مسجد تھی، پانی جم گیا. جب پانی جم جاتا ہے تو بارش کا ڈراپ اس کے اوپر گرتا ہے تو بلبلہ اٹھتا ہے. اسی طریقے سے وہ حالات ہوئے. ایک بلبلہ اٹھا، بجھ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا ذرا غور سے دیکھو. ذری دیر بارش ہوئی، پانی جم گیا، آسمان سے ڈراپ گر رہا ہے، بلبلہ ہو رہا، ختم ہو جا رہا. یہی ہماری زندگی، یہی ہماری زندگی ہے. کب ختم ہو جائے گی نہیں معلوم. اور قرآن چاہتا ہے اس مختصر زندگی میں فکر اپنے عیال کی کرو، اپنے معاش کی کرو، اپنے بزنس کی کرو. یہ تمام فکریں کرتے ہوئے کیا آپ نے کبھی فکر آخرت بھی کری ہے؟ آخرت کے لیے بھی کچھ کیا ہے؟ سوچو. کوشچن مارک قرآن کہتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی کامیابی نصیب فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 24واں پارہ بھی شروع ہو گیا ہے، حالانکہ ایک پارے کا تھا، تھوڑا بڑھ گیا ہے. اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو سچائی سامنے آئے اور اس کو جھٹلا دے. پہلی آیت ہے جہاں پارہ شروع ہوتا ہے، سے اللہ کہہ رہا ہے اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو سچائی سامنے آئے اور اسے جھٹلاتا ہے، لاپرواہی کر رہا ہے. بھروسہ کرنے والے جب بھروسہ کر لیتے ہیں اللہ ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اللہ ہے، صحابہ کی مثال ہے، سب کی مثال ہے. ان اللہ معنا، ہمارے ساتھ اللہ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ پہ بھروسہ. زندگی اور موت کا اختیار صرف اللہ کو ہے. اے انسانوں، جو تم سوتے ہو، نیند بھی ایک قسم کی موت ہے، یاد رکھیے. کوئی یہ گارنٹی نہیں دے سکتا کہ جو سویا ہوا ہے وہ دوبارہ اٹھے. دعا بھی سکھائی گئی، اللہم انی اعوذ بک باسمک اموت واحیا. سونے کے لیے عربی میں نامہ ینومی آتا ہے، لیکن دعا میں سکھایا گیا ہے اے اللہ میں تیرے نام سے مر رہا ہوں، تیرے نام سے ہی اٹھوں گا. جب اٹھے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما مات. اے اللہ تیرا شکر ہے ایک موت کے بعد نئی زندگی دیا ہے اور تیرے ہی طرف پلٹ کر جانا ہے. اور نیند خدا کی بڑی نعمت ہے. اگر ایک آدمی کو 2 دن 3 دن مسلسل ڈے نائٹ نیند آئی تو کیا ہوتا حال؟ اللہ کی ایک نیند ہے، غموں کو بھول جانے، پریشانیوں کو دور کرنے. یہ ایک قسم کی جو ہے اللہ کی نعمت ہے نیند. جو انسان اللہ کے ہاتھ میں اس قدر بے بس ہے وہ کیسا نادان ہے، قیامت سے غفلت کر رہا ہے.
اے انسانوں اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، وہ سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، پورے گناہ کو، بڑے چھوٹے، اللہ کا ڈر ہے، معافی مانگ لو، یہ معافی کا وقت ہے۔ اللہ معاف کرے گا، روزے کی حالت میں معاف کرے گا، تراویح پڑھنے کی حالت میں معاف کرے گا، قرآن سنتے ہوئے دعا کرتے ہیں تو معاف کرے گا۔ ساری زندگی ہماری کتنی، کوئی 40 سال، 50 سال، 30 سال گزار گیا ہے، اور 30 دن کے اندر بہترین پیکیج دے رہا اللہ تعالیٰ، اس سے بڑھ کر کوئی بہترین پیکیج نہیں ہو سکتا۔ پوری زندگی کے گناہ معاف تمہارے، ان دنوں کے اندر معافی مانگ لو، بڑے سے بڑے، چھوٹے سے چھوٹے، اس سے بہتر پیکیج کوئی نہیں دے سکتا میرے دوستو، اس سے بہتر اس دہا کے اندر معافی کا پیکیج کوئی نہیں دے سکتا۔ لیکن کبھی ہم نے معافی مانگا ہے؟ سوچئے طریقے سے۔ جو لوگ اللہ کے مقام کو نہیں پہچانتے ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ قیامت کے دن پوری زمین اللہ کے مٹھی میں ہوگی۔ کتنی بڑی چیز ہے۔ سورہ زمر کا ایک آخری رکوع جو ایک عنوان ہے جو آج میں بتایا آپ کو، فکر آخرت۔ زمر کے معنی گروپ، درجہ، جماعت کے جماعت۔ قیامت کے دن جو لوگ خدا کے نافرمان ہیں، لاپرواہ ہیں، رمضان میں بھی دعائیں نہیں کر لیے، اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگ لیے، قیامت کے دن لایا جائے گا، گروپ کے گروپ لایا جائے گا۔ فتحت ابوابہا، جہنم کے دروازے کے کنارے کھڑے کریں گے، گروپ کے گروپ رہیں گے، جہنم کے دروازے کھلیں گے۔ جہنم کا دروازہ پوچھے گا، کیا اللہ نے تمہیں زندگی نہیں دی؟ کیا تمہاری زندگی میں رمضان نہیں آئے؟ کیا تمہیں بات بتانے والے بتائے یا نہیں بتائے؟ تمہاری غفلت کو دور کرنے کے لیے قرآن کا پیغام تمہارے پاس آیا نہیں آیا؟ کہیں گے آیا، رمضان بھی آیا، ہماری راتیں جاگنے میں چلے گئی، ہماری راتیں شاپنگ میں چلے گئی، ہماری راتیں ہوٹلوں میں چلے گئی، ہم نے کبھی کھڑے ہو کر دعائیں نہیں کی۔ افسوس کریں گے۔ وہ افسوس کرنے کے بعد اللہ کہے گا اب تمہارے اوپر عذاب لائق ہو گیا ہے، تم نے تکبر، غرور، گھمنڈ، کیا کیا چیزیں تمہارے ذہنوں میں آ گئی، کون سی لاپرواہی ایسے آ گئی کہ رمضان جیسے رمضان میں تم بیدار نہیں ہوئی۔ اب تمہارا معاملہ سوائے اس کے کچھ نہیں۔ ایک دوسرا پہلو ہے، جو لوگ ڈر گئے، غنیمت جان لیے، معافی مانگ لیے، رمضان کی قدر کر لیے، دہا میں معافی مانگے، قرآن بھی سنے، گروپ کے گروپ لائے جائیں گے۔ فتحت ابوابہا، جنت کے دروازے کھلیں گے۔ جیسے کھلیں گے، جنت کا جو انتظار ہے کہیں گے سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، بڑے خوشحال ہے، بڑے خوش نصیب ہے تم لوگ، تمہارا استقبال اللہ کر رہا ہے، فرشتے کر رہے ہیں، داخل ہو جاؤ جنت میں۔ اور اس جنت میں داخل ہونے کے بعد یہ تمہاری مرضی ہے، جو چاہے لے لو، یہ اللہ کی مرضی، تم جو نعمتیں لینا ہے لے لو تم۔ یہ خوشی ملنے کے بعد کیا گزرے گا ان پر؟ وہ کہیں گے اے اللہ تیری تعریف ہے، ساری تعریفوں کا تو ہی مالک ہے، تو نے جو وعدہ کیا اس سے بڑھ کر ہمیں مل گیا، کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ اس کی آیتیں میرے دوستوں ساتھیوں آخرت کی فکر، اس کی تیاری کی دعوت دی۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت رونے لگی، اللہ کے رسول بھی پریشان ہوئے، پوچھے اے عائشہ کیا بات ہے، اتنا کیوں رو رہی ہو؟ کون رو رہے ہیں بتائیے آپ؟ جن کے تعلق سے قرآن میں برات کی آیتیں اتری، بڑے بڑے صحابہ آپ سے فتویٰ پوچھتے تھے۔ دوسری ازواج مطہرات کے بمقابل حضرت عائشہ کی 10 فضیلتیں لکھی گئی ہیں کتابوں کے اندر۔ طالب ہاشمی نے کتاب لکھی ازواج مطہرات پر، پڑھیے آپ، 10 فضیلتیں۔ وہ رو رہی، ہچکیوں پہ آ کے رو رہی۔ حضور نے پوچھا کیا بات ہے، آخر کیا وجہ ہے تمہارے رونے کی؟ انہوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول کوئی بات نہیں ہے، چند دن پہلے آپ نے قیامت اور عذاب قبر کا ذکر کیا ہے، قبر میں ایسا ہوگا، قیامت میں ایسا ہوگا، وہ مجھے یاد آ گیا اور میں رونے لگی، یاد آ کے رونے لگی۔ اللہ کے رسول سے پوچھتی ہیں اے اللہ کے رسول کیا آپ ہمیں چاہتے ہیں، محبت کرتے ہیں؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میں نے کوئی کسر باقی نہیں رکھی میں حقوق کی ادا کرنے میں۔ دیکھیے فکر آخرت کیا ہوتی ہے، سوچ کیا ہوتی ہے آدمی کی، ایک مومن اور مومنہ کی سوچ کیا ہوتی ہے۔ حضور نے کہا میں پہنچاتا ہوں آپ کو بحردر ہے اللہ کے رسول، یہ بتائیے جیسا دنیا میں چاہتے ہیں آپ، کیا آخرت میں ویسی چاہیں گے ہمارے لیے؟ آپ ویسی چاہیں گے ہمارے لیے؟ حدیث میں آتا ہے نبی وسلم خاموش ہو گئے تھوڑی دیر، کچھ نہیں بولے، پھر سر اٹھائے، اے عائشہ قیامت کے دن 3 مقامات ایسے ہیں جہاں میرے ساتھ کیا ہوگا معلوم۔ فکر آخرت حضور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میسج دے رہے ہیں ہمارے لیے، حضرت عائشہ کیا میسج دے رہے ہیں آپ کے لیے۔ 3 مقامات ایسے ہیں، کیا ہوگا نہیں، ایک وہ مقام ہوگا اعمال نامے دیے جاتے ہوں گے سیدھے ہاتھ، ڈسٹریبیوشن ہوتا رہے گا، مارک شیٹ سیدھے ہاتھ میں ملے گی، ڈامے ہاتھ میں ملے گی، یہاں کچھ بھی رد و بدل نہیں کر سکتا کوئی ریکمنڈیشن نہیں، کوئی گیس مارک بھی نہیں دے سکتے۔ دوسرا وقت اعمال نامے تولے جاتے ہوں گے اللہ کے نزدیک، ایک ایک نیکی ایک ایک برائی تولے جاتی ہوں گی، اور اس جگہ پر بھی کوئی کام نہیں۔ ایک تیسرا وہ مقام ہے جہاں پل صراط سے گزرنا ہوگا، ادھر دوزخ ہے، کٹتے رہیں گے، مجرمین رہیں گے، آسان نہیں ہے، یہ بڑا کٹھن دور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا، ان عذابوں سے ان کی کامیابی کے لیے ایک ہی ذریعہ یہ ہے، یہ مہینہ، یہ وقت، یہ اوقات، یہ زندگی کے لمحے جو بچ گئے ہیں، معافی مانگ لو اللہ سے، گناہوں سے معافی مانگو، اللہ سے رجوع ہو جاؤ اور اللہ سے دعا کرو، اے اللہ ہم تیرے پاس آئیں گے، ہمارا اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں نصیب فرما دے، اے اللہ ہم کو جو ہے قیامت کے تمام سختیوں سے بچا لے، وہاں کی پریشانیوں سے بچا لے، وہاں کی ذلت اور رسوائی سے بچا لے، اے اللہ تیری رحمت کے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، رحمت کا دہا گزر گیا ہے، تیری رحمت سے ہمیں ڈھانپ لے، اے اللہ ہم اتنے گناہ کیے ہیں، جان کر نہ جان کر تو بہتر جانتا ہے، اور تو چاہے سارے گناہوں کو یہاں سے اٹھنے سے پہلے معاف کر دے سکتا ہے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو یہاں سے اٹھنے سے پہلے اس دہا کی نسبت سے ہمارے سارے گناہوں کو تو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما، آمین واخر الحمدللہ۔